بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں اور شرائط دعا کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ شرائط دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا سے پہلے جسے مقدمات دعا کے عنوان پہ یاد کیا جاتا ہے، دعا سے پہلے کچھ شرائط ہے اور دعا کے اثناء میں کچھ شرائط ہے۔ دعا سے پہلے جو شرائط ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ذکر ہوا کہ شناخت پروردگار ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں شناخت نہیں ہوگی، کسی چیز کی معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ دعا انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ بس دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم جس سے مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، اس کی کما حق وہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے۔ اور رسول گرامی اسلام سے روایت ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے عربی جو حدیث بیان کروں، اس میں بیان ہوا ہے کہ فرماتے ہیں اگر معرفت کے ساتھ، رسول گرامی اسلام فرما رہا ہے، اگر معرفت کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو معرفت کے ساتھ دعا کرنے کی عظمت یہ ہے کہ انسان اگر حالت معرفت میں دعا کریں گے تو پہاڑ کو جا بجا کر سکتا ہے یا پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے۔ اس حد تک اس دعا کی طاقت ہے، اس دعا میں طاقت ہے، بس شناخت کے ساتھ دعا کی تاکید ہے۔ اور بعض لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء کی خدمت میں شکایت کی، مولا ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، تمہاری دعا اس لیے مستجاب نہیں ہوتی کہ تم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس ذات پروردگار کے بارے میں تمہیں معرفت نہیں ہے۔ بس دعا اس وقت مستجاب ہوتی ہے جب معرفت کے ساتھ دعا کریں۔ یہ زیارت میں بھی ہے، ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہماری اکثر کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ دعا کرتے ہیں، ان کو وسیلہ خیر قرار دیتے ہیں لیکن دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ روایات صحیحہ میں ذکر ہوا ہے، تاکید ہے، بیان ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ حق کا معرفتی ہونا چاہیے، یعنی معرفت کے ساتھ ائمہ اطہار کی زیارت کی جائے۔ اور یہاں پر بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کر رہے ہیں یا ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، وجہ یہی ہے کہ ہمیں شناخت نہیں ہے کما حق ہوں، کس کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو امام صادق کے خدمت میں جنہوں نے شکایت کی تھی کہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، تو امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم معرفت کے ساتھ دعا نہیں کر رہے ہیں، لہذا معرفت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے مقدمہ دعا میں یہ ہے کہ یقین بے اجابت، یعنی ہمیں خود شک نہیں ہونا چاہیے۔ شک اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ ذات پروردگار، وہ خالق حقیقی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یا بعض آیت میں فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں داخل کرنے کا جو شدت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور ڈرایا گیا ہے، اس کی وجہ اس جہنم میں کیوں داخل کرتے ہیں اس کو بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان عبادت کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد
حج کے بعد اعمال صالحہ کے بعد اگر دعا نہیں کرتے ہیں تو اس دعا نہ کرنے والے انسان کو مستکبرین میں شامل کیا خدا نے، لہٰذا ان قریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہر عبادت کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. بس تاکید کے ساتھ ذکر ہوا ہے دعا کرنے کا، تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نے خود فرمایا ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور استجابت کا اس کے فوراً بعد ذکر بھی ہوا ہے. لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا اور دعا کرنے کا حکم بھی دیا اور قبولیت کا وعدہ بھی دیا، لہٰذا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دعا کرتے وقت جو ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. چوتھے مرحلے پر جو خطبہ شعبانیہ کے کچھ ان میں سے کچھ مطالب خطبہ شعبانیہ سے میں نے کچھ فراز آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس میں بھی بیان فرمایا تھا رسول گرامی اسلام نے جو امیر المؤمنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا ترک محرمات. سب سے بہترین عمل محرمات سے دوری اختیار کرنا ہے اس مہینے میں. یہاں پر بھی شرائط دعا میں سے جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ترک محرمات. اگر انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے، میری یہ دعا مستجاب ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو، مجھے اولاد دے، مجھے صحت دے، مثلا مجھے حج کی توفیق دے یا توفیق اطاعت دے. جب یہ دعا کرنے کے بعد مستجاب نہیں ہوتی ہے تو اصل علت یہ ہے کہ محرمات سے دوری اختیار نہیں کیا ہے عزیزان. لہذا ضروری ہے مقدمات دعا میں جو بیان کیا ہے معصومین کی روایت اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک آپ محرمات سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہماری دعا بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوگی. متعدد روایات ہے اس کے بارے میں کہ اگر ہم بیان کریں تو وقت کافی اس میں چلا جائے گا، لہٰذا میں مختصر کرتا ہوں کہ خود ترجمے کی حد تک. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم محرمات کو ترک کریں تاکہ ہماری دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو. اور امام صادق کی روایت ہے ان اللہ لا يرفع الیہ دعا عبد وفی بطنہ حرام. فرماتے ہیں کہ خداوند علی اعلی ہماری دعا یا کسی شخص کی دعا یعنی اس کو بلندی نہیں دے گی، یعنی بارگاہ الہی تک وہ دعا نہیں پہنچتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بطن میں حرام داخل ہوا ہے، یعنی لقمہ حرام کھایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ محرمات سے بچانا ہے. اس شخص کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے جس نے حرام نہیں کھایا ہو، اس کے پیٹ میں حرام نہیں گیا ہو. لہٰذا ضروری ہے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چوتھے نمبر پر مقدمات دعا میں یہ ہے کہ تصدق دینا ضروری ہے. دعا سے پہلے کچھ چیز خدا کی راہ میں تصدق کرے. روایات میں ہے بعض موارد میں معصوم نے اپنے کسی غلام سے کہا کہ آج تو نے صدقہ دیا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ نہیں. تو پھر امام نے فرمایا کہ پھر تم کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ ابھی تک تم نے خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز تصدق نہیں کیا ہے اور خدا سے تم کسی چیز کے طلب میں ہو. درحالے کہ اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے، حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کچھ چیز خدا کی راہ میں تصدق کریں. لیس البر ان تولوا وجوہکم. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ فلان طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے لیے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو مختصر بھی آپ دے دیں، لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں دینا ہے تو قرآن کی آیت روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز کو خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کرے اور تصدق کے عنوان پہ دے تو ہماری دعا جلد مستجاب ہوتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی تک، سعادت تک، تکامل تک، کامیابی تک انسان نہیں پہنچ پاتا جب تک انسان اپنے سامنے محبوب ترین شے کو، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس محبوب شے کو خدا کی راہ میں تصدق نہ کرے، صدقہ نہ دے، اس وقت تک انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. پانچویں نمبر پر ہے مسجد میں جا کر دعا کرے. چونکہ مساجد جو ہے وہ مکان مقدس ہے جو خدا سے منسوب ہے، اللہ کا گھر ہے.
وہاں پر جا کر انسان اگر دعا کریں تو اس کی دعا جلد خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور بھی شرائط ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کثافات ظاہری سے، خباثات ظاہری سے، جس طرح خباثات باطنی سے پاک ہونا چاہیے، حرام سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح ظاہری نجاسات سے انسان پاک ہونا چاہیے۔ لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، روحانی لحاظ سے نیت پاک ہو، حرام سے بچائے، نیت پاک ہو، ان تمام شرائط کے ساتھ انسان عطر معطر ہو کر، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پر انگشتر فیروزہ اور عقیق کے بارے میں بہت تاکید ہے روایت میں۔ انگشتر فیروزہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہو، دست دراز میں، اور مومن کی علامت بھی 5 علامت ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن کے دائیں ہاتھ میں انگشتر فیروزہ یا عقیق ہونا چاہیے۔ اور روایت میں ذکر ہوا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس مومن کے ہاتھ بلند ہو دعا کے لیے اور اس کے ہاتھ میں انگشتر عقیق یا فیروزہ ہو، اس کو میں خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ خدا فرماتے مجھے شرم آتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر رد مظالم ہے، اور 9ویں نمبر پر جو ہے 40 مؤمنین کو اپنے ساتھ ملائیں دعا کے لیے، یعنی دست جمعی دعا کرے۔ جب سارے مؤمنین مل کر کسی موضوع کے بارے میں، کسی مہم کام کے لیے دعا کریں گے تو روایت میں تاکید ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنی میں شرائط دعا اور مقدمات دعا کو سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔